آداب بانگ دل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ وزیر اعظم صاحب کے اوپر الزام لگا کہ انہوں نے کنٹمپٹ آف کورٹ کیا، وقت دیا گیا، ان کو ملزم ٹھہرایا گیا، پھر مجرم ٹھہرایا گیا، لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی آئین کہتا ہے کہ میں مستثنیٰ ہوں، آئین کہتا ہے کہ میں وزیر اعظم ہوں، میں وزیر اعظم رہوں گا، کسی میں ہمت ہے تو آ کے مجھے اسمبلی میں نکال دے، کسی میں ہمت ہے تو کسی بھی طرح مجھے ہٹا سکتا ہے ہٹا لے۔ لوگوں نے کہا کہ جی اپیل کریں گے، اس کے بعد پی ٹی آئی نے کہا کہ جب اپیل کریں گے تو اس کے بعد ہم نکالیں گے۔ انہوں نے کہا میں اپیل ہی نہیں کرتا، کیونکہ وہ اتنے کانفیڈنٹ ہیں اپنی پوزیشن میں، اپنی سیاست میں، اپنی عوام کی عدالت میں، ان کو اتنا اعتماد ہے کہ وہ اپیل بھی کرنے کی زحمت نہیں کی اور معاملہ تقریباً ختم ہو چکا ہے، اب اس پہ کوئی بحث نہیں ہو رہا۔ رحمان ملک صاحب کو بھی الزام لگا کہ انہوں نے مس ریپرزنٹیشن کی ڈیول نیشنلٹی کی، جس وقت انہوں نے اپنے نامنیشن پیپرز فائل کیے تھے۔ اب ایک بحث ہے کہ جو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی میں اپنی برٹش نیشنلٹی سرنڈر کر دی ہے، اس کی ڈیٹ کی بحث ہے، اور وہ ایفیڈیوٹ نہیں، وہ فارم جو ہے وہ نہیں سبمٹ کر پائے، تو آج پھر موقع دیا، 1 گھنٹے کا موقع دیا، اور اب ان کی سینٹ کی رکنیت ختم کر دی گئی۔ فوری طور پہ ہم نے یہ خبریں آتی دیکھیں کہ ان کو پہلے تو ایڈوائزر لگا دیا گیا اور جلد وہ دوبارہ منسٹر لگ جائیں، بلکہ منسٹر رہیں گے، کیونکہ منسٹری کے لیے اسمبلی یا سینٹ میں سے ہونا ضروری نہیں ہے، ایک عام آدمی کو بھی منسٹری دی جا سکتی ہے، منسٹر کا سٹیٹس دیا جا سکتا ہے، اسٹیٹ منسٹر بنایا جا سکتا ہے، جیسے کہ فواد چودھری صاحب ہیں اور بہت سے لوگ ہیں جن کو ایڈوائزر کے ساتھ ساتھ منسٹر کا سٹیٹس دیا ہوا۔ تو انٹیریئر منسٹر بھی ہم رحمان ملک صاحب کو ہی انشاءاللہ تعالی رکھیں گے۔ نہ جانے کیوں ہماری حکومت مضر ہے انٹرنیشنل نیشنلز کو گورنمنٹ میں ایکٹیو رکھنے کے۔ حفیظ شیخ صاحب بھی انٹرنیشنل نیشنل ہیں، اور ایک اور لسٹ سپریم کورٹ نے ایشو کی ہے جن کی سب کی نیشنلٹیز کی وجہ سے ان کی رکنیت ختم ہو سکتی ہے، اس میں حفیظ شیخ صاحب کا نام بھی آ رہا ہے آج، 14 لوگ اور ہیں، تو وہ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں اس کا کیا ہوتا ہے، لیکن یہ بات اہم نہیں ہے۔ بات جو اہم ہے وہ یہ کہ عدلیہ ہو چاہے عوام ہو، چاہے کتنی چیخ ماریں کتنا بلبلائیں، حکومت نے وہی کرنا ہے جو کرنا ہے، بلکہ الٹی ہوتا ہے نا بچوں کی جو ضد ہوتی ہے اور جو تڑی ہوتی ہے، ہم وہی کریں گے، تم نے ہمارا منسٹر نکالا ہم اس کو ایڈوائزر لگا کے منسٹری دے دیں گے، لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یار چلو کسی اور کو لگا لو، جیسے کہ اتنی بڑے ملک میں کوئی اور شخص اہل ہی نہیں ہے۔ یہ تو پیپلز پارٹی کا کارنامہ ہے۔ ادھر پی ایم ایل این کا کارنامہ دیکھیے صاحب، وہ کالی پٹی باندھ کے ہاتھ میں وہ پنکھا لے کے انہوں نے وہ کیمپ آفس لگا لیا ہے مینار پاکستان سے، وہ ان سے پوچھے کہ حضور جو کیمپ آفس آپ لگا کے بیٹھے ہوئے پوری دکان وہاں پہ، اس کا خرچہ بھی تو ہو رہا ہے، اگر آپ اتنا ہی دکھ درد تھا تو جہاں آپ کا آفس ہے وہاں ایئر کنڈیشننگ ساری بند کر دیجئے، پنکھے لگا کے جھل کے بیٹھیجئے۔ اب آپ نے نیا جو یہ دکان سجائی ہے اس پہ بھی تو خرچہ ہو رہا ہے نا، یہاں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آج ہم نے دیکھا میٹنگ ہو رہی ہے، وہ سارے مائک شائک لگے ہوئے ہیں، یعنی پوری ٹیکنالوجی انفراسٹرکچر ساتھ لے کے آ گئے، دکھاوے کے لیے پنکھا جل رہے ہیں۔ اگر اتنا ہی درد ہے عوام اور قوم کا، اگر یہ سیاست سڑکوں پہ آ کے شہباز شریف صاحب نے واقعی کرنی ہے تو اپنے اہل خانہ کے ساتھ، بیگم بچوں کے ساتھ ذرا سڑک پہ عوام کے ساتھ صبح روز وہ کیا کہتے ہیں صبح شام گزاریے نا، شب و روز گزاریے، رات گزاریے، دیکھیے کہ صبح دوپہر چلچلاتی دھوپ کے اندر آدھی رات کو کس طرح لوگ سڑکوں پہ جی رہے ہیں، تب تو بات بھی بنے۔ وہ گرین بس میں ایک سفر کر لیے، ویسے ہی ہے ضیاء الحق صاحب بھی مرحوم سائیکل پہ گئے تھے، جنیجو صاحب بھی سائیکل کے اوپر گئے تھے دکھانے واسطے۔ 40 سال تو میں نے گنوا دیا آپ کو اس ڈرامائی تشکیل میں، اس کا ایک بہت ایک لفظ ہوتا ہے وہ ذرا عوامی ہو جائے تو لوگ ناراض ہو جائیں گے، لیکن اس ڈرامائی تشکیل میں 40-45 سال سے ہمیں تماشا دیکھ رہے ہیں، ہو وہی رہا ہے جو ہونا ہے، کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ وزیر اعظم صاحب ادھر سے کہتے ہیں کہ میں پرائم منسٹر ہاؤس چھوڑ کے ایک چھوٹے گھر میں شفٹ کر جاؤں گا، واہ، جب جانے کا وقت آیا وہ کیا ہے حیا یکلخت آئی اور شباب آہستہ آہستہ۔ اب ان کو یاد آیا کہ پرائم منسٹر ہاؤس کو چھوٹا ہونا چاہیے، اور نیا پرائم منسٹر ہاؤس کا یہ 500 گز کے کسی مکان میں جا کے بنائیں گے یا کسی اپارٹمنٹ میں بنائیں گے؟ بھائی ایک نیا پی ایم ہاؤس بنے گا، یعنی کہ اگر اول تو خیر یہ ہونا نہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ اس پرائم منسٹر ہاؤس کے پیچھے کئی وزرائے اعظم پہلے رہے ہیں، کئیوں نے اس کو انسٹیٹیوٹ بنایا ہے، کسی نے یتیم خانہ بنایا ہے، کسی نے اس کو یونیورسٹی بنائی ہے، لیکن آج تک الحمدللہ بنا نہیں، کیونکہ اس کی ایک سائنس ہے۔ نیا وزیر اعظم ہاؤس جو ہے نہ جانے کتنے 100 کروڑ روپے کا بنے گا، بھائی ایک انفراسٹرکچر ہے، ابھی تو اس سیٹ ہے، کانسٹیٹیوشن ایونیو کے ٹاپ کے اوپر ہے، اس کی پوری ایک سائنس چل رہی ہے، پی ایم سیکریٹریٹ وہاں پہ ہے، اس میں ٹیکنالوجی لگی ہوئی ہے، اس کی سیکیورٹی سب کچھ ہوا ہے نا، اس کو چھیڑ کیوں ہے؟ یعنی کہ نئے ٹھیکے نئے اخراجات کس کے پیسے سے؟ یہ کفایت شاری، اس نے اگر کفایت شاری کرنی ہے تو موصوف آدھے گھر کو بند کر دیجئے، اگر آپ نے واقعی کفایت شاری کرنی ہے تو یہ دنیا بھر میں گھومتے پھرتے ہیں دندناتے پھرتے ہیں اس کا خرچہ ختم کر دیجئے، اگر آپ نے واقعی کفایت شاری کم کرنی ہے تو جو ملتان کا مکان آپ نے حوامی خرچے سے بنایا ہے وہ واپس کر دیجئے، اگر واقعی کفایت شاری کرنی ہے تو شہباز شریف صاحب بھی جو ہیں اپنے رائے بنڈ کے اوپر جتنے انہوں نے 2-4 ہزار کے وی اے کے جنریٹر لگائے ہوئے ہیں وہ چھوڑ دیجئے،
اگر آپ کو واقعی کفایت شعاری کرنی ہے ساری زمین بانٹ دیجیے عوام کے اندر. اگر آپ کو کفایت شعاری کرنی ہے تو یہ بتائیے کہ میرا مال دنیا بھر میں جو میرے بچے انڈسٹریاں لگا لگا کے چل رہے ہیں وہ پیسہ کہاں سے آیا, اس کا ذکر نہیں کر رہے. پنکھے جھل کے کالی پٹی باندھ کے کدھر گھوم رہے ہیں, اس سے قوم کو کیا فرق پڑے گا؟ اور یہ کالی پٹیاں تو ہم 60 سال سے باندھ رہے ہیں اپنے خلاف احتجاج کر کے. ہم کس کا بیوقوف بنا رہے ہیں؟ بہرحال اس میں میری بات کریں گے میرے آج کے مہمان کراچی میں پاکستان تحریک انصاف سے فیصل واؤڈر صاحب. آپ خود بڑے بزنس مین بھی ہیں, سرمایہ دار بھی ہیں جناب, بہت شکریہ. لاہور میں میرے ساتھ میرے مہمان موجود ہیں PMLN سے مائزہ حمید صاحبہ. مائزہ صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. اور پاکستان پیپلز پارٹی سے فواد چودھری صاحب. فواد صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا, تشریف لے کے آئے. فواد صاحب میں آپ سے ابتدا کرنا چاہوں گا, اگر میری ابتدائی میں کوئی گستاخی ہوئی تو پہلے میں معذرت خواہ ہوں ہاتھ جوڑ کے, کیونکہ میں نہیں چاہتا کوئی گستاخی ہو. لیکن رحمان ملک صاحب کے جانے پہ بھی فوری طور پہ ہم نے دیکھا کہ ان کو ایڈوائزر کا سٹیٹس بنا کے افواہیں شروع ہو گئی. لیکن یہ کفایت شعاری کی باتیں عوام بلبلا رہی ہے, سامنے PMLN جو ہے وہ اپنا کیمپ آفس لگائے بیٹھی ہے, کیا کہیے گا اس بارے میں؟ نہیں, کوئی بلبلا کا تو دیکھیں, اگر آپ کی اپنی ریڈنگ ہے اور آپ کی ہمیشہ نیگیٹو ریڈنگ ہوتی ہے, ماشاءاللہ پازیٹیوٹی بھی بہت ہے ہمارے ہاں. دیکھیں پاکستان میں بہت چیزیں اچھی بھی ہو رہی ہیں جن کو آپ اوور لک کرتے ہیں. مثال کے طور کے اوپر اگر آپ موجودہ بجٹ کی بات کرتے ہیں تو 2008 میں انفلیشن 25% پہ تھی, اب 12% کے اوپر ہے. پچھلے سال ہمارا ڈالر فی کا پر کیپٹا انکم 1257 کے اوپر تھی, اب 1326 کے اوپر ہے. ہمارے تمام اکنامک انڈیکیٹرز اس سال پازیٹیو رہے ہیں سوائے فسکل ڈیفیسٹ کے. فسکل ڈیفیسٹ ہمارا برا رہا ہے دو وجوہات سے. 3G کی جو سیلنگ ہونی تھی وہ سیلنگ نہیں ہوئی, اور ایک جو 1.2 بلین ڈالر 1.8 بلین ڈالر کا جو ہمارا کولیشن سپورٹ فنڈ تھا جو نہیں آ سکا, اب آج اس کی بھی اناؤنسمنٹ آ گئی ہے. پاکستان جو ہے اس وقت اس ریجن میں انڈیا کے بعد دوسری سب سے بڑی معیشت ہے. پرابلمز اگر آپ دیکھنے شروع کر دیں, کرائم کی خبریں اگر آپ واشنگٹن میں بیٹھ کے امریکہ میں بیٹھ کے دکھانا شروع کر دیں گے تو آپ کو کرائم ہی کرائم نظر آئے گا. اگر آپ کو ایبڈکشنز دکھانی ہے یا صرف خودکشیاں دکھانی ہے کسی بھی ملک میں تو وہ نظر آئے گا. میرے خیال میں اوورآل میڈیا کا ہمارے ہاں جو کردار ہے اس وقت اس میں مثبت جو پہلو ہے وہ ذرا کم دکھایا جاتا ہے, اور شاید اس میں ہماری بھی ناکامی ہو. ہم نے شاید اس طریقے سے جو ہمیں اپنی کامیابیاں بتانی چاہیے تھی شاید ہم آپ کو نہیں بتا سکے, اور میں اس کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں. دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا. ایسے برے حالات نہیں ہیں جس طرح آپ فرما رہے ہیں. اوکے فواد صاحب, دو باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا. جن اکنامک انڈیکیٹرز کی بات آپ نے کی, اگر کوئی بہتری ہے, اول تو میں اس سے اتفاق نہیں کرتا, لیکن میں آپ کی بات مانتا ہوں, بہتری ہے تو یہ تو ایسے ہی ہے کہ مسلمان کہے کہ میں نے نماز پڑھی تھی. بھائی وہ تو پڑھنی تھی, یہ بتاؤ کہ قتل کتنے کیے تھے. تو جو آپ کے مظالم ہیں, جو پرابلمز ہیں, جو کراچی میں روز 9-10 لوگ قتل ہو رہے ہیں اسٹریٹ. اچھا ایک تو کرائم کی کلنگ ہوتی ہے نا, اس کو ہم نہیں گن رہے, ایک ٹارگٹ کلنگ بے وجہ کی ہو رہی ہے. جس قسم کی آپ نے پرفارمنس باقی ملک میں برائیاں ہیں وہی دکھایا جائے گا. اور جہاں تک میڈیا کے کردار کی بات کر رہے ہیں, میں نے ایک اور جگہ بھی پہلے کہا تھا کہ صحیح کہہ رہے ہیں, میڈیا بڑا بد کردار ہے, ایسی بھیانک خبریں دکھاتا ہے. لیکن سر خیال کیجئے بھیانک خبریں بن رہی ہیں تو ہم دکھا رہے ہیں نا, اب ہم کوئی جھوٹ موٹ لکھ کے تو آپ کو دکھا نہیں رہے. مائزہ صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. یہ جو کیمپ آفس لگا کے میاں صاحب کر رہے ہیں, شہباز شریف صاحب, یہ معاملہ قوم کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں اس چیز سے؟ اب آپ نہیں سمجھتی کہ 2012 کی نوجوان نسل اتنی سیانی ہو گئی ہے کہ وہ جانتی ہے کہ یہ ڈرامہ کچھ نہیں ہے, اگر کرنا ہے تو کرنے والے کام کرو. یہ کالی پٹی باندھ کے پنکھا جل رہے ہیں, مطلب بس پہ بیٹھ کے گئے تو سارا میڈیا ساتھ پہنچ گیا. تو یہ تو جنیجر صاحب نے بھی سائیکلیں چلائی تھیں, اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا تھا. فرمائیے کیا کہیے گا؟ دیکھیں پہلے تو میں جو فیصل صاحب کی بات ہے اس سے ڈس ایگری کروں گی کہ فرسٹ آف آل جو بجٹ ہے فواد چودھری صاحب, فواد صاحب کی سوری, ایز فار ایز دا بجٹ از کنسرن, واٹ کنسرنز اس از کہ یہ بجٹ جو ہے اگر آپ کے اکنامک انڈیکیٹرز پازیٹیو جا رہے ہیں اور اگر آپ کی اکنامکس اتنی اچھی ہے اور آپ کی معاشی حالت اتنی اچھی ہے تو وائی ازنٹ اٹ ٹرکلنگ ڈاؤن ٹو دا میسز, ٹو دا گراس روٹ لیول. یہ نہیں ہو رہا. عام انسان تو مر ہی رہا ہے نا. جو آپ میڈیا پہ دکھا رہے ہیں وہ پہلے نظر نہیں آتا تھا, پنجاب میں پہلے وہ نظر نہیں آتا تھا. اب وہ ہم لوگ آپ لوگ ہر ڈسٹرکٹ وائز جو ہے جو کرائمز یا جو بھی حالات چل رہے ہیں, جس طرح واٹر شارٹیج چل رہی ہے, الیکٹریسٹی شارٹیج چل رہی ہے, اب لوگ سڑکوں پہ اسی لیے آ رہے ہیں تاکہ میڈیا ان کو نوٹس کرے اور یہ بات لیڈرشپ کے سامنے جائے. تو یہ اس کا جو موٹیو ہے وہ میڈیا کا یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے آپ لوگ یو وانٹ ٹو سیل